3 مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا، صرف بخاری مسلم سے، تاکہ صحیح ضعیف والا چکر ہی ختم ہو جائے. کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں نا، کہیں شیطان آپ کو وسوسہ نہ دلائے، تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وسوسہ نہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں. میں بخاری مسلم سے، جو میں نے نہیں لکھی ہیں، ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں، ترجمے بریلوی علماء کے ہی دکھاؤں گا. ٹھیک ہوگا جی؟ 3 مثالیں. پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی، اگلی 2 مثالیں صحیح بخاری سے ہوں گی. اٹھیں جی، صحیح مسلم شریف دکھائیں بریلویوں کا ترجمہ. یہ اس کا شبیر بردرز پاکستان میں سب سے بڑا بریلوی مکتبہ فکر کا ادارہ ہے. اربوں کے شعر ذہن کے، حدیث کی آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر دی ہیں. اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776 نمبر حدیث ہے، 4776. اسلام 360 میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا، 4776. اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے 4661. وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے، حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں. یہ ایچ ڈی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ. جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، میں مطلب اس کو اسی لیے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں. میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود سے ہی بنا کے پڑھ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو. تو بریلویوں کا ترجمہ ہے، میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا، چونکہ میں اسپیسیفکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے یہ ایشو اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں. صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں. تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو. تو ایک تابعی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں، کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا. اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. کہ اے اہل ایمان، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے. اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، ناحق قتل نہیں کرنا، اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں. اب کتنے سخت الفاظ ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی، یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی. اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص، چونکہ منصف مزاج آدمی تھے، آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا، تو صحابہ کا گستاخ، لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں سوچی پہ گئے کہ میں ان کے جواب دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اطیعہ فی طاعت اللہ وعصہ فی معصیت اللہ عز وجل. معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر، اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو.
بالکل سمپل بات ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے، خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں۔ دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108، اور یہ ہے غزوہ خندق والے کتاب المغازی چیپٹر میں۔ یہ بھی بخاری میں بریلویوں کا شبیہ بدرزی دکھانے لگا ہوں۔ یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چیپٹر میں۔ پہلے یہ حدیث ان کو دکھا دیں، یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں، یہ ان کو کور کرتے ہیں۔ یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے، ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں، لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈیفرنس ہے۔ انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108، لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283، کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ 3000 حدیثیں ہیں، پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں، یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں، یہ والا اس والے پیج کے اوپر۔ 4108 صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی رائے، اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے، اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے۔ یہی ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے۔ تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی، وہ مدینہ شریف آئے، عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے، ان کی بہن سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی خاص بندہ غائب ہو، کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو، جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً، اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب میں اس پہ کومنٹس نہیں کروں گا، آج میں کومنٹ سے گریز کر رہا ہوں۔ اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایہ عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں، جیسے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے، یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے۔ اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا، لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے حق زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ۔ پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو،
کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے. اب میں اس پہ بھی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آل امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا, آخرت تو میرے لیے. اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے. عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی, بیک فٹ پہ چلے گئے. ابن حسین جو ابن علی تھے, حسین ابن علی, وہ ایکٹیو نیچر کے تھے. ٹھیک ہے, وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے, اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے. یہ بیک فٹ پہ چلے گئے, لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا. یعنی وہ یہ انٹروورٹ تھے, وہ ایکسٹروورٹس تھے, حسین ابن علی, اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورٹس. یہ اب سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں, جن کو آتی ہیں ان کو ہی پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا. اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے, ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے. اچھا, 2 مثالیں ہوئی. تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے. کتاب التفسیر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4827. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں امام بخاری لے کے ہیں 4827, اور بریلویوں کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے 1948. یہ ذرا دکھا دیں, لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا, ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827, اسلام 360 میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے. تو انہوں سارے انشاءاللہ جتنے بھی ادھر 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی. ریسرچ پیپر کا میں تعارف بعد میں کرواتا ہوں, اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے, ہارڈ کاپی فری. اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجاز کا, مکہ مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں. یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا. تو مروان جو مکہ مدینے کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا, اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیعت کی جائے. اب سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے نا, حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے. تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں. اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے. وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا. اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا؟ ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے, محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر. عمر کے بیٹے جوان تھے, انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا. اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا. امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا, لیکن گل کوئی چوبے والی کیتی ہے, ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو. لیکن وہ بات باقی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے, اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا, اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی. یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے, نبی کا طریقہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں. نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کرنا چاہتے ہیں. سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر و کسرا کی بدعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو. اور یہ الفاظ جو ہے نا, یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 4827 تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے, سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں 17 نمبر میں.
فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے کے طرق جمع کر دیے، سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، وہ حجرے میں، یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا، تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا، اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی۔ تو مروان کو غصہ تھا، اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے، تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں؟ آل امیہ کے وفادار لوگ، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی، چاہے وہ علی ہو سامنے، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، ساروں کی آپ توہین اس میں سن چکے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حق چار یار تک ہی رہو، تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے، اپنا عقیدہ بھی بچا لو گے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا اسکت، خاموش ہو جا۔ ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی، جو تہمت لگی تھی، اور جو باقی کتابوں میں المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، فتح الباری میں، تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں۔ اما عائشہ نے کہا کہ مروان، آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا، لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا حکم کی، جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکم پر لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا حصہ ہے، تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ یہ سارے کے سارے طرق میں نے جمع کیے ہیں، بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فتح الباری کھول لیں، 4827 نمبر حدیث فتح الباری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، صحیح بخاری کی، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 17 نمبر آیت کھولیں، تفسیر ابن کثیر کھول دیں، یہ آپ کو دریافت نہیں کرنی پڑے گی۔ جس کے اوپر دل ٹھکتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہوگا جی؟ یہ میں نے آپ کو بریلوی ترجمہ دکھا دیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے، جنگ صفین، یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے، اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی۔ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اجتہادی غلطی لگی، کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے، اس ٹاپک کو سائیڈ پہ رہنے دیں۔ بہرحال حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں۔ اب شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسوسہ ہے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے، بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے، مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں، جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسند احمد کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ پہ بھونکے، وہ رو پڑیں، واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اب نبی علیہ السلام کو تو اما عائشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی، لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی۔ یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، اس کا کوئی نیگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں، لیکن نبی علیہ السلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خاوند کی سی تو نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ کے ریپریزنٹیٹو تھے، اور مستقبل کی خبریں، علامات النبوہ کی یہ خبریں ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی نے 3500 احادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو نبی ثابت کیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں۔ اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے،
کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو تھے یا پیغمبر تھے، اس میں فرق صرف یہی حدیثیں ہمیں کر کے بتائیں گی. کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگجو آتا ہے نا تو وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں. اسکندر اعظم کو دیکھ لیں، چنگیز خان کو دیکھ لیں. تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگجو تھا، عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی. اسی لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے. لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے. اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ اسکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا اور یہ بندہ یہ کرے گا. چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا. یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے. آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور 50 سال بعد. اچھا، اسی طریقے سے عمار ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور کب؟ تقریباً 28-30 سال کے بعد. یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے. امام بیہقی کی کتاب ہے المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے شاگرد ہیں، دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے 6 جلدوں میں. وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئیں. یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگجو نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائنیز ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات، یعنی 1000 سال بعد تک کے واقعات جو اب ہم ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں، تاتاریوں کی جنگوں تک کا ذکر موجود ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی. تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں. تو یہ کوئی میری اختراع نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفکلی جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہیں. اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس روئے عرض پہ حدیث اور آثار کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری، امام مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم شریف میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں. 20% آف صحیح مسلم جو ہے وہ امام ابن ابی شیبہ سے ہے. المتوفا 235 ہجری. تقریباً 39,000 احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں. 39,000. یہ اس کی آخری جلد ہے، یہ بھی اردو ترجمہ ہو کے مکتبہ رحمانیہ کی طرف سے آ چکا ہے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل، صفین، نہروان پہ پورے چیپٹر ہیں. اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 آثار چڑھا بھی دیے. یہ جی المصنف ابن ابی شیبہ. احادیث اور آثار کا اہل سنت کے پاس اس سے بڑا کوئی مجموعہ نہیں ہے. آلموسٹ 39,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. اس کا آخری چیپٹر ہی ہے کتاب الجمل، جس میں 3 باب ہیں. پہلا سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کے اس قافلے کے بارے میں، جمل کے بارے میں، دوسرا صفین کے بارے میں، اور تیسرا نہروان کے بارے میں.